یہ وہ جیسے وہ مارکسزم ہے نا، ڈویژن آف لیبر، آپ اپنا کام بہتر سمجھتے ہیں، فہیم صاحب اپنا بہتر سمجھتے ہیں، بہرحال جو پارٹی لائن ہے وہ ایک ہی ہونی چاہیے، خواتین ہو یہ وہ رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ تو جو بھی کہتے ہیں نا دوسری جماعتیں ہیں، یہ چودھری صاحب کی باتیں مجھے بہت اچھی لگیں، اور جو نذیر صاحب کہہ رہے ہیں وہ بھی صحیح ہیں، کیونکہ میرے دادا دیکھو مسلم لیگ کے تھے، والد پیپل پارٹی، میں پی ٹی آئی کا، تو وہ چینج تو آتا نا، کیوں کہتے ہیں نا ایجوکیشن میکس یو بیٹر۔ تو یہ جو چودھری صاحب کہہ رہے ہیں نا بالکل صحیح ہے، یہ ہمارا ڈسپلن ہونا چاہیے نا، پارٹی یونائٹڈ ہونی چاہیے، ڈسپلن ہونی چاہیے، اور تیسری بات ہے فیئرنس، کیونکہ ہم انصافن بھی ہیں نا۔ تو آپ سے نہیں ہوئی میری بات الفا صاحب، تو یہ جو فہیم صاحب ہے یہ تو میرے نیبر ہے، میں آزاد کشمیر کا ہوں، تو یہ تو وہاں کے ان کے نانکے جیلم نارتھ پنجاب، تو وہ تو ہمارے کلچر لنک ان کے ساتھ ہیں۔ تو دوسرے جو بھائی ہیں یہ بھی میرے لیے قابل احترام ہے۔ دیکھو میں تو ایک فٹ سولجر ہوں، میں تو اتنی سیاست نہ جانتا ہوں نہ کر سکتا ہوں، بس یہ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب لگے ہوئے ہیں نیا پاکستان بنانے کے لیے، تو ہم سب کا کہتے ہیں نا کنٹریبیوشن، ایک قطرہ بھی کنٹریبیوشن ہو تو وہ کہتے ہیں نا پھر بھی بیٹر ہے نتھنگ، نہ کچھ بھی نہ کر سکیں۔ تو یہ جو فنڈ ریزنگ ہے یہ تو کمال کی بات ہے فہیم صاحب، کیونکہ جو ہمارے میڈیا کے لوگ ہیں وہ تو ایک ہمیں ایج دیتے ہیں، پر جو الیکشن جتاتے ہیں یہ وہ جو فیلڈ ورکر ہیں جیسے چودھری صاحب لگے ہوئے ہیں یا اور لوگ ہیں، فہیم صاحب ہیں، یہ یار ہمیں کہتے ہیں نا زیادہ پاورفل کرتے ہیں ایز اے پولیٹیکل پارٹی۔ تو نذیر صاحب کو میں یہ کہنے والا تھا کہ اس وقت میرا دل کر رہا تھا کہ دیکھو یہ پی ٹی آئی ایسی ہے جیسے پورچوگیز سوشل ڈیموکریٹک پارٹی ہے، فہیم صاحب تو ہسٹری پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، جیسے پورچوگیز سوشل ڈیموکریٹک پارٹی میں سینٹر لیفٹ بھی ہے، سینٹرسٹ ایلیمنٹس بھی ہیں، لیفٹ ونگ بھی ہیں، اسی طریقے سے پی ٹی آئی میں ہر قسم کا کہتے ہیں نا آدمی اور ہر قسم کا کہتے ہیں نا ایلیمنٹس موجود ہے، کیونکہ یہ ایک نیشنل پارٹی ہے، براڈ چرچ ہے، تو اس میں تو یہی خوبی ہے۔ تو خان صاحب کی طرف یہ ہمیں وہ ان کی طرف سے گائیڈنس تو ضرورت ہے، تو ہمیں اٹل فیصلہ جو ہے سی اے سی یا خان صاحب کی جو بیان ہے یا اسٹیٹمنٹ وہی پارٹی لائن ہے ہماری، کیونکہ ہم تو نہ گروپ ہیں نہ ہم کوئی کہتے ہیں فیکشن ہے نہ کوئی ڈویژن ہے۔ الفا صاحب آپ میرے لیڈر ہیں، میں آپ کا بھی کارکن ہوں، آپ خان صاحب کے کہتے ہیں نا نیچے کام کریں گے۔ فہیم صاحب آپ میرے استاد ہیں، میں آپ کے کہتے ہیں نا فالو کرنے کے لیے 100% نہیں 200% کی تیار ہوں ہمیشہ کے لیے۔ اگوں کہتے ہیں نا اللہ مالک ہے، کیا پتہ کل کیا ہو، میرا کوئی ذہن ایسا ہو جائے جیسے وہ اپچونسٹ لوگ ہیں یا جو ڈیفیٹسٹ ہیں، جو کاورڈس یا کاورڈس ہی کہتے ہیں نا جو ڈر جاتے ہیں، جو کچھ لوگ ہیں جن کا سیلف انٹرسٹ ہے کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا اور لوگوں کے ساتھ یا دوسری پارٹی کے ساتھ۔ تو میں تو یہی بلیو کرتا ہوں انصاف چاہیے، اور نیا پاکستان بنانے کے لیے چیئرمین خان صاحب پہلے یقین مانے جب وہ فیڈرل گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی تو میں بھی کہتا تھا چلو خان صاحب انکلوڈ خان صاحب اور جو دوسرے منسٹر تھے یہ غلطی ہوئی، یہ تھوڑی سی مسٹیک ہوئی۔ جب وہ جیل گئے نا میں 300% نہیں 500% خان صاحب کے ساتھ ہوں، کیونکہ میں لوئلسٹ ہوں، میں ایک آئیڈیولوجیکل کہتے ہیں نا تھنکر ہی کر لیں، جیسے فلسفر کارل مارکس وہ برٹش امپائر کے خلاف لکھتا رہا، اسی طریقے سے میں کہتا ہوں خان صاحب آئیڈل نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ بھی انسان ہے، پتہ غلطی نہیں کر سکتے، پر وہ بیٹر ہیں، سب جو لیڈر ہیں یہ وہ جو پارٹی ہیں ان کے نسبت بہت زیادہ بیٹر ہیں۔ تو یہ ہمارے ہیرو بھی ہیں، کپتان بھی ہیں اور چیئرمین ہیں، تو چیئرمین کی بات تو فائنل ہونی چاہیے۔ یہ جو میڈم نے باتیں کی یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایکشن لینا چاہیے۔ کیوں لیگ تھی ہماری الائنس بارہ جب وہ پی ڈی ایم کے ساتھ ملی، ہمارا کوئی بھی نہیں الائنس، عوام الائنس اللہ کے بعد۔ تو تھینک یو ویری مچ جینٹلمین، اور شکریہ فور میری تقریر لمبی ہوتی ہے ہمیشہ سوری کرتا ہوں، تھینک یو اگین فار یور کائنڈنس اینڈ ہاسپٹیلٹی جینٹلمین، تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ۔ ماشاءاللہ خوش رہیں جی، جزاک اللہ، بہت شکریہ رجا خان صاحب۔ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ باقی لوگ بھی یہاں کتابیں پڑھتے ہیں کیونکہ ہم لوگ بھی طالب علم ہیں، اور اس شدید قسم کے جو محاذ کے اوپر کہ جہاں کوئی بھی آ کے کوئی بھی سوال کر سکتا ہے، اگر ہم علم حالات حاضرہ اور اپنی جو کہتے ہیں نا
جو اپنی کامن سینس کو زندہ نہیں رکھیں گے تو یہ سروائیو نہیں کر سکتے. تو ماشاءاللہ بہترین. آپ سے میری بات اس لیے پہلے کبھی نہیں ہوئی، میں نیا نیا آیا ہوں، ممکنہ طور پہ کبھی آپ سے ٹاکرا نہیں ہوا، اور ماشاءاللہ آپ کی گفتگو بڑی خوبصورت، بڑی حسین. آپ جیسے لوگ ہمیں، بلکہ ہمیں نہیں، تحریک کو چاہیے. ماشاءاللہ آپ اپنا وقت دیا کیجیے. اور فہیم صاحب، تعریف وہ ہوتی ہے جو دشمن کرتا ہے. یاد رکھیں، نشان حیدر جو ہوتا ہے نا، وہ اپنی فوج کے کی ریکمنڈیشن پہ نہیں ملتا. یہ جب دشمن کہتا ہے نا جی تہاڈا سپاہی اتنا اچھا لڑیا، تو پھر ملتا ہے. مطلب کہ تعریف وہ جو دشمن کرتا ہے. اور ہماری جو ریکگنیشن کی بات ہے، وہ اس بات سے یہ ہے کہ ہمارے ٹک ٹاک کے محاذ کے اوپر سے کتنے لوگ ان لسٹوں میں ہیں. وہ اولین لسٹیں کہ جس میں شہید ارشد شریف کا بھی نام تھا. اور آپ دیکھ لیجئے گا، سب سے زیادہ اگر نام آپ کو ملیں گے نا، تو وہ ٹک ٹاکرز کے ملیں گے، یوٹیوبرز کے کم ہی ہوں گے، رائٹ. تو ریکگنیشن وہ جو دشمن بولے، ہماری ریکگنیشن تھی تو ہمارا ان لسٹوں میں نام آیا. ہماری ریکگنیشن تھی تو کپتان کو بھی اس پہ اکاؤنٹ بنانا پڑا. ہماری ریکگنیشن تھی تو دوسرے لوگ جو پارٹی کے، جب اس محاذ کو ننگا چھوڑ کے یہ لوگ مزے لے رہے تھے ہر عہدے کے، چاہے وہ بیرون ملک والے تھے، چاہے وہ اندرون ملک والے تھے، اس وقت ہم نے اس محاذ کو، جب یہ کہا کرتے تھے نچن گانا والا محاذ ہے، اس وقت بھی ہم اس محاذ پہ ٹکے ہوئے تھے. آج اس کی وجہ سے دشمن کے یہاں پہ جو نا وہ پاؤں نہیں جم سکے. تو یہ ہماری ریکگنیشن تھی. آپ کا بہت شکریہ، ان تمام لوگوں کا بہت شکریہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ٹک ٹاکرز کو ریکگنیشن ملنی چاہیے. ٹک ٹاکر کو صرف یہ ریکگنیشن چاہیے کہ ان کو لاہے عمل ملے، بس سمپل دیٹ از. یہ میری ذات نہیں. آپ کسی بھی ٹک ٹاکر کو جس کا مقصد مشہوری نہیں ہوگا نا، ذاتی پروجیکشن نہیں ہوگا، جس کا جو برساتی مینڈک نہیں ہوگا، اس کو کوئی مشہوری نہیں چاہیے ہوگی. لوگ یہاں پہ اپنے قیمتی وقت کو لگاتے ہیں، پیسے کو لگاتے ہیں، اپنی زندگیاں، کاروبار داؤ پہ لگاتے ہیں، صرف اس لیے کہ ان کا جو پیچھے وطن ہے وہ بہتر ہو جائے. یہی دو تین 4 گھنٹے 6 گھنٹے ہم بیرون ملک والے یہاں بیٹھے ہوتے ہیں نا، یہی جا کے کوئی ٹیکسی بھی چلا لینا تو $100 $150 $200 جیب میں ڈالتے ہیں. اور بہترین جب پیٹ میں جاتا تو پھر ریکگنیشن کی کیا ضرورت ہے. تو وہ آپ کی سوچ اپنی جگہ درست ہے. وہ چیز جو پہلے سے اچیو شدہ ہے، اس کے اوپر اچیو کرنے کے لیے وقت ضائع کرنا میرے نزدیک تو کوئی عقل مندی نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں، باقی کچھ اور سمجھتے ہیں، مجھے نہیں پتا. تو یہ چیز جو ہے سر، یہ آپ کی محبت ہے، بالکل آپ کی محبت کو ہم سلوٹ دونوں ہاتھوں سے کرتے ہیں. اور آپ نے اس پہ ایفرٹس بھی کی، اس کا بھی کوئی دینا نہیں دے سکتا. لیکن آنیسٹلی یہ جتنی بھی فورس یہاں پہ کھڑی ہے نا، دے آر بیونڈ دیز تھنگس. اس میں یہ مٹیریلسٹک چیزوں سے بہت دور ہیں یہ لوگ. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ایسی کئی سفارشات، ایسی کئی حقیر سی جو رائے مجھ جیسے بندے نے، کئی ایسے یہاں پہ لوگ بیٹھے جنہوں نے دیں، وہ بنی گالا اور زمان پارک میں پہنچی. اور کپتان نے 2 دنوں کے اندر اندر اس کو دنیا کے سامنے اپنے خطابات میں کہا. اور کئی لوگ جو زمان پارک یا بنی گالا کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہماری ٹیم کے ان گنت بندوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کا فلاں پیغام کپتان نے، آپ کی فلاں ویڈیو کپتان کے پاس پہنچائی گی. انہوں نے دیکھی اور انہوں نے اس کے اوپر انسٹرکشن دی. تو الحمدللہ چونکہ یہ جو محنت ہم لوگوں نے کی نا، اس میں سیاسی مقاصد کوئی نہیں تھی، اس لیے ہمیں ریکگنیشن کے لیے کوئی مارکیٹنگ کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی آج تک. بلکہ جن کی لسٹوں میں ہمارا نام ہے وہ بول رہا ہے کہ ہمارا کام کتنا اچھا ہے، الحمدللہ. اور ساڑھے نال بیٹھو گے تو بھی نہ آ جائے گا، احتیاط کریا کرو. میرا نہ آیا کوئی فکر نہیں، گل تسی گل کرو. الفا بھائی وہ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا سے، فیس بک سے باہر نکل کے ہمارے سامنے آؤ. ایوے تو نہیں کہتے ہو. جی انشاءاللہ نے اللہ کافی دے حکم گفتگو کر نال لی، اسی دوسرے لوگوں کو موقع دیں. پاکستانی ہاں، اسی پاکستانی ہاں تے خان دے ووٹر ہاں تے انشاءاللہ اللہ دے حکم نال گراؤنڈ دے وچ انہاں دے سامنے جان دے تے ساڈا ملک ہے تے اسی اس ملک دا دفاع کرنا ہے. نہیں، بات یہ ہے بھائی، اگر ہمیں وہ سامنے بلاتے ہیں تو خود بھی تو پھر وردی اتار کے آ گئے نا. پھر آمنے سامنے آنا ہے تو پھر طریقے سے آئے نا. لیول پلینگ فیلڈ جس کو بولتے ہیں، برابر کے ہو کے آئے تو پھر دیکھتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. جی ایک گزارش کرنے لگا ہوں جو آج سے پہلے کسی نے نہیں کی ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ لوگ کریں گے. یہ میں آپ کو پہلے اس لیے ڈسکلیمر دے رہا ہوں کہ اس بات میں آپ کو انشاءاللہ وزن لگے گا اور آپ اس کو پسند کریں گے. جب پاکستان کی گراؤنڈ کے اوپر سیاسی ونگ جو ہے، میں آپ کو پولیٹیکل ونگ اور سوشل میڈیا ونگ 2 مختلف ونگز ہیں، اس کے اوپر سب کا جو ہے نا وہ ایگریمنٹ انشاءاللہ ہوگا.
پاکستان کی گراؤنڈ کے اوپر جو پولیٹیکل ونگ کی جو قیادت ہے، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر یا جو بھی ہیں، وہ سب اس وقت زیر زمین ہے یا جیلوں میں ہے. ٹھیک ہے جی، یا تو وہ گراؤنڈڈ ہیں یا پھر وہ جیلوں میں ہیں، مفرور ہیں، کچھ ملک چھوڑ کے چلے گئے. رائٹ. اب مجھے یہ بتائیے، میں پولیٹیکل ونگ کی بات کر رہا ہوں، پولیٹیکل ونگ کو لے کے میں بات کر رہا ہوں. اب مجھے یہ بتائیے کہ پی ٹی آئی کے پوری دنیا میں یا خاص ان ممالک میں جہاں چیپٹرز ہیں، اس سیاسی قیادت، وہ سیاسی قیادت کس دن کام آئے گی کہ وہ گراؤنڈ کے اوپر جا کے، اب اس میں یہ تو نہیں، میں سارے تو نہیں نا ہٹ لسٹ پہ، سارے تو نہیں نا وہ جو ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ، ان میں سارے تو نہیں نا جو سامنے آ کے بولتے ہیں اور یا فہیم صاحب کی طرح ہیں تو ان کا بھی نام لسٹوں میں نہیں. ان میں موسٹلی جو لوگ ہوں گے وہ بالکل سیف اینڈ ساؤنڈ ہے. تو کیا پی ٹی آئی کے اوورسیز چیپٹرز کے جتنے بھی نمائندے ہیں ان کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ اپنی اپنی قیادت کو پاکستان میں بھیجیں اور وہاں پہ جا کے مؤثر کریں؟ کیونکہ ان کا رابطہ تو ڈائریکٹلی جو ریڑھ کی ہڈی ہے. کون سی ریڑھ کی ہڈی؟ جو آپ کی کور کمیٹی ہے یا جو مین ٹیئر ہے ان کے ساتھ ہے. تو یہ یہاں پہ بیٹھے پھر مطلب کیا ان کو وہاں گراؤنڈ پہ ہونا چاہیے؟ یعنی یہ سوال بھی ہے، ڈسکس کریں پلیز. جی بالکل ہونا چاہیے، بلکہ جہاں کہیں لوگوں کو اپروچ کیا وہ تو خالی امبیسیوں کے دروازوں سے ہی نہیں نکلتے، تو اصل میں وہ سارے جیسے فین فالوئنگ کے طور پہ آئے، وہ چیزیں فیس نہیں کرنا چاہتے. آپ کا بالکل صحیح سوال ہے. یہ ان اے وے انٹرنیشنل چیپٹر کا فیلئر ہے کہ بہت سارے لوگ جو ان سے ہیں، کیونکہ کہیں کچھ ہو نہ جائے تو خاموشی اختیار کی ہے. ہمارے یو کے میں اینڈ لیس لوگ ہیں، بولتے نہیں، اور جب خان صاحب آتے تھے تو سب آگے پیچھے ہٹو بچو یا کوئی بھی لیڈرشپ آئے تو ہیں کچھ ایسے لوگ، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، اور بھر کے بیٹھے ہوئے موقع پرست. تو اب وہی بات آ گئی نا کہ جب چیزیں ٹف ہوتی ہیں، جب چیزیں جو آج پارٹی میں ہیں، آج پارٹی میں وہی کھڑا رہے گا جو اصل میں فیلڈ میں کام کرے گا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں، ان کے 100 ایکسکیوزز ہیں جو نہیں ہونے چاہیے. تو میں ویسے میں براڈ پہ بیٹھا بات کر رہا ہوں، یہ تو بڑے عرصے سے، کیونکہ میں ایک پولیٹیکل ورکر رہا ہوں، تو میں نے پارٹی کی ہائرارکی کو کتنی دفعہ کہا کہ آپ کی پارٹی یہاں پہ کلٹ ہے، یعنی کہ فین فالوئنگ ہے لیکن ایک پولیٹیکل سٹرکچر میں کام کر کے یا پولیٹیکل سوچ پہ کام کر کے نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج اگر ٹف حالات ہیں تو بہت سارے لوگ جو سو کال لیڈرشپ یورپ میں تھے، ان کی حرکتیں، اسی لیے چاند بھائی جو بات کر رہے تھے، ان کی حرکتیں کچھ اور طرح ہیں. ابھی پتہ لگے گا کہ چیزیں اچھی ہو رہی ہیں تو وہ سامنے آ جائیں گے. ابھی وہ کبھی چھپتے ہیں، کبھی آتے ہیں. میں آپ سے سمجھ رہا ہوں، لیکن ٹھیک ہے، اتنی بات ہی بہت ہے ان لوگوں کے لیے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بے شک کوئی بات نہیں ہے. بھی الفا بھائی میں نے یہی جی آپ نظر بھائی اوپر آئیں، آپ بھی جی جی بہت شکریہ. چودھری صاحب سے بھی رائے لیں، نایت اللہ بھائی سے بھی میرے اس سوال کی یا اس سوچ جو میں نے دی اس پہ رائے لیں سب دوستوں سے پلیز. جی چودھری صاحب پہلے آپ بات کریں پلیز. عنایت بھائی تسی پہلے. میں نیچے جاتا ہوں، نظر بھائی کو اوپر لیں. اچھا تو عابد بھائی نظر بھائی کو لے لیں آپ. لالا جب تک نظر بھائی آتے ہیں آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. الفا بھائی نے بڑی سالڈ بات کی ہے، تھوڑا سا آپ کو بھی اندازہ ہے، آپ بات کریں. جی میں تو کچھ یوں اس طریقے سے اس بات کو آگے لے کے جاؤں گا کہ دیکھیے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ براڈ ہے، اس کے علاوہ بھی سینکڑوں براڈ ہے. تو ایسا کوئی انٹریکشن ہو سکتا ہے کہ سب کو آپس میں ملا کر جوڑ کر آگے چلا جائے، اور یہی پیغام جو ہم دے رہے ہیں آپ یہ نہیں دے رہے ہیں فہیم بھائی اور الفا بھائی کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ کار ادھر اور پاکستان میں کیا ہے وہ آلریڈی آپ کر رہے ہیں. تو کیا اس کو بیس بنا کر اسی ٹک ٹاک کو، تو اس کو کتنا ہم امپروو کر سکتے ہیں، عام آدمی تک کیسے ہماری باتیں پہنچ سکتی ہے. یعنی فیملی کے ایک ممبر کو جو کہ وہ سرغنہ ہوتا ہے، اس کو آپ قابو کرتے ہیں، پھر اس کے ذریعے
اور لوگوں کو کیسے قابو کیا جا سکتا ہے، اور پارٹی کے اندر چھوٹی موٹی باتیں آتی رہتی ہے، اس کو اگنور کرنا چاہیے. میں تو اس چیز کا قائل ہوں. اور یہاں یہ جو ایک ایسا ٹیم ہے یہ ٹک ٹاک کا، خاص کر سوشل میڈیا پر، کہ اس نے تو سب کو ہلا کے رکھ دیا ہے. یعنی ابھی کروڑوں روپے وہ خرچ کرتے ہیں، وہ خاتون جو ادھر بیٹھی ہوئی ہے پاکستان میں، تب اس کا اپروچ دیکھ لیجئے ٹک ٹاک پر یا سوشل میڈیا پر، اور پی ٹی آئی کا دیکھ لیجئے، زمین آسمان کا فرق ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عنایت ہے اس کپتان پر، کہ اگر وہ کہیں بھی ہو لیکن اس کے لیے لوگ لڑتے ہیں. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہو رہا ہے. پہلے تو لوگ جب کسی سے ووٹ بھی لیتے تھے اس کے پیر پکڑتے تھے، اب تو وہ حال آ گیا ہے کہ ہر آدمی کہتا ہے ہر گھر سے عمران نکلے گا. وہ جیسے کہتے تھے نا کہ ہر گھر سے بھٹو نکلے گا، وہ قصہ پارینہ ہو چکا ہے. اس وقت پاکستان کی آبادی 25 کروڑ کی آبادی ہے پاکستان کی حقیقت میں. اور میں جو انالیسس کر رہا ہوں شاید غلط ہو یا ٹھیک ہو، لیکن 18 کروڑ لوگوں تک رسائی ہے عمران خان کی. تو اس کو یعنی اپرچونٹی سمجھ کر، اگر ہم عام آدمی کے ذہن میں جو ان چیزوں کو نہیں سمجھتا، انسان ہوتا ہے غلط اور سچ میں وہ تمیز کر سکتا ہے، اگر آپ اس کے سامنے رکھیں گے کہ بھائی ادھر یہ چیز ہے ادھر وہ چیز ہے، آپ کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ سچ کے ساتھ کھڑا ہو. تو کیا ہم یہ کام جیسے آپ کر رہے ہیں، تو اس طرف بھی آپ کا دھیان ہے فہیم بھائی؟ اوور ٹو یو. ذرا عنایت بھائی میں تھوڑا سا آپ کو، فہیم بھائی 1 منٹ دیجیے گا. عنایت بھائی میں تھوڑا سا آپ کو رسپونڈ کروں گا. آپ کہہ رہے تھے نا کہ مطلب ہمارے جتنے بھی براڈ چل رہی ہیں یا ٹک ٹاک پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کے اور ان کو مطلب بتایا جائے کہ ایک ہی مطلب راستے پہ چلنا ہے یا جو بھی کرنا ہے. آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ابھی اسی وقت آپ پاکستان میں سے کسی بھی ایک بندے کا یا کسی بھی ایک سیاستدان کا مجھے نام دے دیں، صبح پوری ٹک ٹاک پہ وہ ناچ رہا ہوگا، وہی بندہ ناچ رہا ہوگا پوری ٹک ٹاک پہ. آپ سوائپ کرتے جائیں گے، اسی کے اوپر ویڈیوز ملیں گی آپ کو، اسی کے اوپر براڈز ملیں گی آپ کو. کسی ایک بندے کا نام بتا دیں آپ مجھے. میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں. آپ ہم پہلے ہی آرگنائز ہیں، ہم پہلے ہی ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور بہت اچھے طریقے سے کنیکٹڈ ہیں. جی جی بالکل. آپ یہ دیکھ لیں کہ مرزا جہنمی نے بات کی. آپ پچھلے 4-5 دن سے دیکھ لیں کہ وہ پورے ٹک ٹاک پہ، پورے سوشل میڈیا پہ وہی ناچ رہا ہے. تو یہی جو ہے نا، یہ اویئرنیس کی بات ہے. یہ اویئرنیس ہے، لیکن جن میں نہیں ہے ہم ان پر کام کریں. میں وہی بات کر رہا ہوں نا. آپ نے مطلب ہم لوگوں کو یا مطلب سوشل میڈیا کو یا جس کو ٹک ٹاک کو آپ نے کہا نا کہ آرگنائز کرنے کی ایک پلیٹ فارم پہ لانے کی ضرورت ہے. تو مطلب ہم لوگ پہلے ہی الحمدللہ سب آرگنائز ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ویل کنیکٹڈ ہیں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کی سنتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں، اسپیشلی پی ٹی آئی والے. دوسروں کا میں کچھ ابھی نہیں کہہ جس سکتا. طرح کاشف بھائی کہہ رہے ہیں، ابھی جو میں نے سوال اٹھایا نا، اس سے پہلے نہیں آپ نے سنا. اب اس کے بعد آپ کو یہ آنے والے ویکس میں اس پہ ویڈیوز بھی دکھائی دیں گی، اس پہ براڈز بھی دکھائی دیں گی. آپ کو اس چیز کی میں گارنٹی انشاءاللہ دیتا ہوں. میں نے صرف یہاں مختصر سی بات کی ہے، سننے والوں نے سن لیا ہے، اس پہ کام شروع ہو جائے گا. ماشاء اللہ. جی اوور ٹو اچھا یو. یہ آپ نے بات کی ہے نا، یہ دس از ویری کی، دس از اے کی. میں ابھی 3-4 مہینے پہلے کی بات ہے، گرمیوں میں نے کسی دوست نے سلاؤ میں یہاں پہ باربیکیو کی، تو وہاں پہ ہم تقریباً 20-25 بندے کھڑے تھے. فہیم بھائی آپ کے لیے بھی یہ آپ بھی سنیں اس کو. وہ 20-25 بندے پڑے، انہوں نے یہاں کی جو لیڈرشپ کے بارے میں جو بات کی ہے یار، وہ سارے ایک دوسرے کو جانتے تھے قریب سے. وہ رانا صاحب کی عزیز ہیں جی سارے فہیم بھائی. اچھا اینی وے، تو یہ جو کوشچن ہے نا یہ بڑا ویلڈ ہے. وہاں بھی اسی قسم کی باتیں ہو رہی تھی کہ یار یہ جو پکڑے جا رہے ہیں باہر، ادھر تو چلو انڈر گراؤنڈ ہو گیا، چلو نیچے ہو گئے، تو یہ جو باہر بیٹھے ہیں یہ کیوں نہیں یہ ہاتھ بٹاتے؟ یہ کس مرض کی بلائیں ہیں؟ یہ فہیم بھائی نے پہلے بھی ایک چیز مینشن کی، میں سن رہا تھا کہ یہ جو انہوں نے اس کو شیان کا ذکر کیا اور سارا کا ذکر کیا. میں یہ دیکھیں
پارٹی ہم اگر میں نے اگر نمبردار بنا تو میں کمزور آدمی ہوں گا جب میں کسی کو آگے نہیں آنے دوں گا. فہیم بھائی جیسی پرسنالٹی ہے نا، ان کو فکر کوئی نہیں ہے کہ ان کو کوئی پیچھے کر دے گا یا یہ پیچھے ہو جائیں گے یا انہوں نے کچھ لینا ہے. سو ہی کیپ آن ڈوئنگ ہز ورک. یہ ہے وہ اسپرٹ. فہیم بھائی والی اسپرٹ مجھے آنیسٹلی اگر میں کہوں، میں تعریف نہیں کر رہا فہیم بھائی، میں پی ٹی آئی کے آپ کو پتا میں کافی سارے بندوں کو جانتا ہوں یہاں پہ، لیکن میں نے کسی میں وہ اسپرٹ وہ اندر سے نکلتی نہیں دیکھی جو میں نے فہیم بھائی کو دیکھی. یہ اگلے بندوں کو جگہ بھی دیتے ہیں، نئے بندے سے بات بھی کرتے ہیں، ہر کسی کے ساتھ جو بندہ ان پاپولر بندوں کے ساتھ بھی 1 to 1 انہوں نے ویلو کی ہیں، جن کو کوئی بھی نہیں جانتا ان کے ساتھ بھی انہوں نے ویلو کی ہیں. سو ہی ٹرائی ٹو پروموٹ. اور یہ جو اسپرٹ ہے نا، یہ ہمارے آؤٹ سے ہمارے اوورسیز میں ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ گرومنگ کا حصہ ہے. آپ جب گروم کر جاتے ہیں، آپ کے ایک اسٹیٹس میں ایک ایسی پرسنالٹی بن جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو فکر، اب عمران خان ہے، انہوں فکر کوئی نہیں کہ مینوں کو آ کے کٹ جائے گا. وہ جو چیز ہے نا، وہ ہماری لیڈرشپ ان اوورسیز میں نہیں. اور یہ جو ٹائم ہے اس میں وہ واپس آؤں گا وہ الفا والی بات پہ، دے ہیو ٹو ٹیک سم ایکشن. اگر وہ نہیں کر سکتے ہیں تو سن دس دیو، اسی کر لینے پھر آپ بھی کچھ. تو وہ جو بات ہے نا، اور میں فہیم بھائی آپ کو ایک ریکویسٹ کروں گا، اگر ان سے عمران وغیرہ سے بات کریں، پورے یو کے کا اگر کوئی بلانا پڑتا نا آپ کو، سب کو اکٹھا کرنا پڑتا، ان کو اکٹھے کریں. یہ جو انجوائمنٹ کرنی ہے نا عہدوں کی انجوائمنٹ، اس کو ختم کریں. یہ جنگ ہے، اتنے باوا ٹونگ کے آنا پینا ہے، یہ اس طرح نہیں ہے. سارے اور وہ انہوں نے ٹنگا گیا پورے دا پورا سوشل میڈیا تے نظر بھائی دیکھو تسی. سوشل میڈیا نے جڑا کام کر دیا کدی سوچ ہوئے گی نا لوگوں کی، یہ کدی سوچ بھی نہیں سکتے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا عمران خان پہ خاص کرم ہے کہ اس کو ایسی ٹیم ملی ہوئی ہے کہ ایک یہ اس کی بات کی ہے سیکریٹریس نے، اس کی اپنا یہ جیلوں والے مولوی کی، تو دیکھیں لوگوں نے ریئیکٹ کیا. یہ کیا ہے یہ سر، یہ ان کو گائیڈ لائن دینے کی ضرورت اس طرح نہیں ہے، لیکن اسٹل وی نیڈ ٹو بی چینلائز. اور یہ جو یہ لیڈرشپ باہر بیٹھی ہے، ان کی طرف لوگ دیکھتے ہیں. یہ جو وہ اچھا آ کے پتا کہ کہنے گے وہ جی بندہ باہر نہیں نکلنا، وہ تسی کڈو گے تو باہر نکلے گا، تسی ورک آؤٹ ہی نہیں کرتے کتے. یہ فہم ہے، اس بات کو ذرا غور کریں. جی اوورسیز میں نظر بھائی ایک ہی بات کرتا ہوں، لنڈن میں جب بھی پروٹیسٹ ہوئے ہیں ہم تو کوچے بھر کے لے کے 10-12 گاڑیاں بھی لے کے گئے ہیں. یہاں پہ بھی ہوتا ہے، فزیکلی فیلڈ میں کام کرنے والے لوگ ہیں فزیکلی، وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہر بندے میں، ویسے میں دیکھیں نا، اب ہر بندہ نہ الفا بھائی بن سکتا ہے، نہ سیجیٹیریس بن سکتا ہے، نہ عنایت اللہ بن سکتا ہے. ہر بندے میں شاید وہ ہنگر نہیں ہے، جس میں ہے وہ لگا ہوا ہے. تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں. جہاں تک یو کے کا پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری، آپ جہاں کہیں گے وہ آئیں گے، ان کو بلاؤں گا اور وہ بالکل کریں گے، کیونکہ اتنا انفلوئنس میرا ان پر ہے. باقی لوگوں کو ویسے ہی صرف اپنی سیلف پروجیکشن میں لگے ہوں، اس کا میں کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ کچھ لوگ بائی ڈیفالٹ ایسے لوگ ہوتے ہیں. فہیم بھائی میں تھوڑی سی سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. دیکھیں سب سے بڑا جو ہم لوگوں کا وہ ہے نا، الفا بھائی نے جو بھی بات کی، وہ اسی پہ میں کہوں گا تھوڑا سا کہ جو ہمارے مطلب ٹھیک ہے پاکستانی لیڈرشپ تو گراؤنڈ ہوئی بھی ہے، سب وہ کسی بھی وجہ سے ہے، کوئی اپنے آپ کو بچانے کے لیے چھپا ہوا ہے، کوئی کسی مطلب ڈر کی وجہ سے چھپا ہوا ہے، کوئی اپنی سیاست بچانے کے لیے چھپا ہوا ہے، خواہ اس کی کوئی بھی ریزنز ہیں. اوکے وہ کچھ مطلب ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ٹھیک ہے جی یہ وقت کا تقاضا ہے. اوکے جو ہماری انٹرنیشنل لیڈرشپ ہے، اوورسیز لیڈرشپ ہے، سپوز الفا بھائی کو لے لیں، مجھے لے لیں، یا آپ ہیں یا عنایت ہے یا اور دوسرے یہ عابد بھائی ہیں یا اور کوئی دوسرے تیسرے ہیں، ہم لوگ اتنے زیادہ ویل سیٹلڈ نہیں ہیں. میں آپ کو کلیئر ورڈ میں کلیئر پکچر دکھا دیتا ہوں آپ کو. جتنی کہ ہماری جو اوورسیز پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے، دے ہیو دیئر اون بزنس. آئی ایم شیور ایوری ون، موسٹ آف دیم دے آر ویل سیٹلڈ. تو کیا وہ پاکستان پہ جا کے گراؤنڈ پہ کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں؟ صرف ان کا یہی کام ہے کہ وہ اگر کوئی وہاں سے پاکستان سے کوئی آتا ہے، شیر افضل جیسا آتا ہے یا کوئی اور آتا ہے، اس کے ساتھ وہاں پروگرام کر کے اور تقریریں اور تصویریں کھنچوانی اور گروپ فوٹویں بنوا لی اور جناب جھنٹے لگا لیے پی ٹی آئی کے. دس از وٹ وی نیڈ ایٹ دس ٹائم. میں اس کا جواب ایسے دیتا ہوں. جو یو کے کا پریزیڈنٹ ہے اس کا تو مجھے بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ پچھلے دنوں اس کے باپ کی ڈیتھ ہوئی ہے
اس کے بھائی کو بھی 3-4 دفعہ اٹھا کے اس کے اوپر ٹیررزم کا پرچہ بھی کاٹا ہوا ہے، میرے خیال میں سیم پرچہ ہی کاٹا ہے جو میرے خیال میں سائرہ کا، شیان علی کا، اور اس کو بھی کاٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو وہ کہتے تھے آنا ہے تو اسٹیٹمنٹ دو، اس کے باپ کی ڈیتھ ہوئی، وہ نہیں گیا، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے اسے حوصلہ دیا ہے کہ بھائی یہ چیز نہیں کرنی، کیونکہ پریشر کچھ لوگوں پہ ہے، ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور وہ نہیں گیا، وہ کھل کے بولتا بھی ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بالکل لمبے پڑ گئے ہیں، اب ان کو اوبیسلی ہم کیا کہیں، لیکن یہ ہے کہ ان ایک بندے کا تو میں لازمی کہتا ہوں جو جنرل سیکرٹری ہے، وہ بھی کبھی کبھی تو کھل کے بات کرتا ہے، اس کے اوپر کوئی پرچہ نہیں کٹا، ویسے بھی وہ فیصلہ بات کا ہے، تو لیٹ سی، اس سے بات کریں گے، جب الیکشن آئیں گے تو وہ جائیں گے، الیکشن آئیں گے تو ہم بھی جائیں گے، اگر پکڑے بھی گئے تو کوئی اس طرح سوچا تو ہوا ہے، لیکن وہ آگے کی بات ہے۔ لیٹ سی ہاؤ تھنگس آر گیٹنگ بلٹ اپ۔ سر فہیم بھائی ایک چیز دیکھیں، جو مطلب فورن نیشنلز ہیں، سپوز یو کے نیشنل ہیں، امریکن نیشنلز ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس پاسپورٹس وہاں کے ہیں، سب کچھ وہاں پہ ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کتنا بھی وہ ہو جائے، وہ ان کے ساتھ وہاں پہ اس طریقے سے ڈیل نہیں کر سکتے ہیں جس طریقے سے وہاں پہ پاکستان میں لوگوں کے ساتھ وہ ڈیل کر رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے، بالکل اوبیسلی ایک ایج ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ میں ڈوئل نیشنل ہوں، لیکن میں نے سوچا میں جب پاکستان جاؤں گا تو میں برٹش پاسپورٹ پر ویزا لگوا کے جاؤں گا، کہ حالانکہ میں جا سکتا ہوں نادرا کارڈ دکھا کے آل گو، لیکن میں نے خود سوچا ہوا ہے کہ تھوڑی سی پروٹیکشن ہو جائے گی، کیونکہ اگر ایز اے میں برٹش سٹیزن جاؤں گا تو تھوڑا تو وہ موڈیلٹی کی بات ہے۔ اوبیسلی جب آپ نے جانا ہے تو آپ رستے نکالتے ہیں۔ ہمارا ایک دوست ہے، پچھلے دنوں وہ بہت زیادہ سخت بولتا ہے، تو پچھلے دنوں اس کی ساس کی ڈیتھ ہو گئی، پنڈی میں رہ رہا تھا، تو مجھے کہتا ہے فہیم بھائی میں تو شمس کے نام سے آپ جا کے دیکھیں گے تو وہ بڑا سخت بولتا ہے، تو مجھے کہتا ہے میں جاؤں گا، میں نے کہا سیفٹی پریکاشن کر کہ تو فلائٹ لے اسلام آباد کراچی کی، اور ادھر سے لوکل فلائٹ میں جا، کیونکہ کراچی پہ اتنا بوجھ نہیں ہے۔ وہ گیا ہو کے آیا، تو وہ تھوڑا سا میجر لینا ہے، لیکن کچھ فگر ایسے ہیں جو اوبیسلی تھوڑی سی بڑی پوزیشن رکھتے ہیں، ان کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے۔ میرے گھر بھی دوسرے دوستوں کو بھی ساتھ ساتھ موقع دیتے رہیں، جی میں جی بھی اترتا ہوں، جی اور دوسرے دوست دیکھیں وہ چودھری صاحب بھی چلے گئے اور ماسٹر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، باقیوں کو بھی تھوڑا تھوڑا موقع دیں پلیز، جوابات مختصر رکھ سکتے ہیں پلیز۔ میں بات کرنا چاہتا ہوں فہیم بھائی۔ ہلو، جی آپ بات کریں، میں میوٹ پہ ہوں۔ نہیں اچھا سنیں، یہ ایک اور آئیڈیا کسی نے مجھے دیا ہے، کیونکہ ابھی جب فروری جتنا قریب آ رہا ہے تو مطلب ابھی 2 مہینے سے کم رہتا ہے یا تھوڑا زیادہ رہتا ہے، تو لوگوں نے ابھی سے ٹکٹ بک کرانے شروع کر دی ہیں، کچھ لوگوں نے۔ تو جب ہم نے پورا اس کا انالیسس کیا تو تقریباً یہ یورپ اور امریکہ کے یہ جو ہمارے اس طرف ہے، یعنی اس میں خلیج وغیرہ شامل نہیں ہے، وہ تو زیادہ جائیں گے، تو یہ بنتے ہیں تقریباً 3 سے 4 لاکھ لوگ بنتے ہیں جو اس وقت موجود ہوں گے 8 فروری کو پاکستان میں۔ اور پروگرام یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے ساتھ، یعنی اس کا اپنا ووٹ ہے، تو جو اس کا فیملی ہے اس کو تو چھوڑ دیجئے، جو دوسرے ان کے لوگ ہیں، یعنی کہ دوسرے مخالفین کی جو لوگ ہیں، ان کو وہ ٹارگٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، خواہ وہ پیسوں سے کرے یا ان کو نصیحت کے حساب سے یا ان کو حقیقت بتا کر۔ تو یہ کوئی چھوٹا انیشیٹو نہیں ہے، تو آپ اس پر کیا کہتے ہیں فہیم بھائی؟ آپ دوسرے لوگوں کو لے کے چلیں، کیونکہ آپ دوسرے لوگوں سے سوال کریں، کوئی مسئلہ نہیں، میں اس کا جواب دے دوں گا۔ آپ اس کا جواب آپ سے چاہیے، پھر الفا بھائی سے بات کرتے ہیں۔ جی ایسے ہی ہے، دیکھیں جو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ ہمارے ایک اور چودھری صاحب ہیں، انہیں پتہ ہے کہ جب وہ جائیں گے تو ان کے 2 ووٹ ہیں، اور ان کا ایزیلی 15-19
15-16 लाख या 20 लाख के करीब लग जाएगा। तो उन्होंने ख़ुद फैसला किया है कि वो 20 लाख जो उनसा है वो अपने इलाके में वोटों को मोटिवेट करने के लिए लोगों को साथ शामिल कर लेकर वो करेंगे। वो कहते हैं 2 वोट से ज़्यादा इस पैसे से मैं उसकी बहुत बड़ी बात मैंने सुनी थी। जी। सो ये देखिए, ये हर बंदे की लाला अपनी इंडिविजुअल है, जो वो बिल्कुल स्ट्रैटेजी की बात है। तो वो इंडिविजुअल है, बिल्कुल लोग मेंटली प्रिपेयर हैं, वो जाएंगे और वो जाके अपना रोल प्ले करेंगे। जिनको मैं जानता हूँ उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं। थैंक यू। तो ये मतलब मेरा ये था अल्पा भाई कि देखिए, अगर टर्न आउट 60% तक जा पहुंचा तो ये जितना भी धांधली करेंगे इनको मिलेगा कुछ भी नहीं। इस वक्त तो ये बांट रहे हैं ना कि ये 120 सीट देनी है नून को, कभी कहते हैं 90 देने हैं, फिर दूसरों को देने हैं। तो ये दरे के दरे रह जाएंगे। जो प्रोग्राम ये ओवरसीज़ ने बनाए हुए हैं और जो पाकिस्तान में बैठकर लोगों ने प्रोग्राम बनाए हैं कि सामने नहीं आएंगे, लेकिन इलेक्शन के दिन कुछ और इनको नज़र आएगा। तो आप इस पे क्या कहते हैं? तो अनायत भाई तो ऊपर मास्टर भाई बैठे हैं, निजात भाई या निजात हुसैन आए हैं, इनको थोड़ा दें मौका दें, इनको भी दूसरों को भी बात करने का मौका दें प्लीज। इस पर बात कर सकते, नेत चौधरी भाई, साहब बात करें। जी मास्टर भाई बोले आप बात। अस्सलाम वालेकुम सर जी। पहली बात तो ये है कि ठीक है, जो बंदे आप जैसे कह रहे हो ना कि जाके पाकिस्तान में इनको करना चाहिए, पहली बात तो ये है, आप देखो कि जो पाकिस्तान में लीडरशिप है क्या वो महफूज हैं लोग? इमरान खान साहब ने खुद ये वाज़ह किया हुआ है कि जब तक हालात सही नहीं होते आप लोग जो है ना रिपोश ही रहो, ठीक है? क्योंकि आपने देखिए कितने कितने सालों से वो जो 25-30 साल से कुछ तो लोग वाकई बुरे थे निकल गए हैं, लेकिन जिन लोगों को माऊ बहनों की धमकियां दी गई हैं या उठा लेंगे उनसे वो पार्टी वफादारी चेंज कराई है ज़बरदस्ती। क्योंकि कुछ कहते हैं कि चेहरे बोलते हैं लोगों के, ऐसे ऐसे आपने लोग देखे हैं कि जिनके चेहरे से जो है ना वाज़ह पता चल रहा था कि ये पार्टी छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन उनको ज़बरदस्ती जो है ना एक जैसे ब्लैकमेल करके, अल्लाह जानता है उनके हालात क्या बने होंगे। तो मैं नहीं सोचता कि किसी लीडर जो अभी यूके में है या कहीं भी जाके है कि वो जाके पाकिस्तान में ऐसे ही जाके कोई शुरू कर दे काम, क्योंकि वो जान अजाब में डालने वाली बात है। खान साहब जेल में है ना, अल्लाह पाक उनकी हिफाजत करे। हम जहाँ भी कोई कुछ कर सकता है जब तक हालात साजगार नहीं होते। हाँ, लोगों का काम है निकलना। हम जो आम लोग हैं ना, आम आवाम को चाहिए कि रोडों पे निकले और निकल के एहतजाज करे खान साहब के लिए, तो उनकी जान जो है ना छूटे जल्दी से जल्दी। मैं तो यही इतना कहना अफसोस तो चाहूँगा। यही है कि मास्टर एक मिनट अनायत भाई, मास्टर साहब लोग खुद निकलते नहीं है, लोगों को निकालना पड़ता है। उनको निकालता कौन है? उनके इलाके का लीडर निकालता है, उनके इलाके का एमएनए निकालता है, एमपीए निकालता है, मुकामी लीडरशिप जो है वो निकालती है। जब वहां पे कोई आपको निकालने वाला ही नहीं होगा, कोई लीड करने वाला ही नहीं होगा, अवाम अकेली नहीं निकलती है कभी भी। जब इमरान खान को इन्होंने ओहदे से हटाया था ना वो सारा कुछ, तो लोग खुद ब खुद लाखों लोग निकल आए थे बाहर, ठीक है ना? उस वक्त किसी ने उनको लोगों को कहा था कि आप निकल आओ, इमरान खान को हटा दिया गया है। लोगों को चाहिए, क्योंकि लोगों के लिए तो सारा ये मसला बना हुआ है, गरीब अवाम के लिए इमरान खान ने स्टैंड लिया हुआ है। वरना वो भी आज कहे कि मैं जो है ना अपने पीछे हट जाता हूँ इन सारे इकदाम से, या मैं जो जिस पॉलिसी पे वो चल रहा है वो छोड़ दे, तो वो भी बाहर होगा आम आवाम की तरह, वो भी जहाँ मर्जी डील करके चला जाए। लेकिन वो अपनी बात पे कायम है बंदा, और किसके लिए कायम है? लोगों के लिए, आम जो लोग हैं ना उनके लिए। तो आम लोगों को निकलना पड़ेगा खुद ब खुद। उस वक्त खौफ नहीं था। अला साहब एक सेकंड मुझे मौका दीजिएगा। देखिए, गुजारिश ये है कि जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं ना, उस वक्त ज़मीनी हक़ाइक़ मुख्तलिफ थे, ठीक है? लोग जब खुद निकले थे, उसके बाद फिर कप्तान के बेशुमार जलसे हुए, फिर उसके बाद गोलियां लगीं, फिर उसके बाद आखिरी वक्त तक जब तक दरवाजे भी तोड़े गए थे उतनी देर तक लोग आते रहे थे। फिर उसके बाद इन लोगों ने जो ड्रामा किया, उसके बाद इन लोगों ने 9 मई वाला जो काम किया उसको इस्तेमाल करके इन लोगों ने जो रईस से लोग थे उनको भी डरा दिया। आज भी हाँ, ये तो ओवरसीज़ की ब्रॉड है ना, मैं पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों की ब्रॉड्स को भी ज़्यादा जो है ना टाइम देता हूँ, ठीक है? और वहाँ के जो लोग हैं ना वो यही कहते हैं, जनाब कोई सामने हो तो हम लोग निकलने को तैयार हैं, लेकिन कोई लीड करने वाला हो, कोई लाहे अमल हो, कोई डिजिटली लाहे अमल भी मिल जाए ना, कि कोई खड़ा होकर दरमियान में ना हो लेकिन वो बता दे, वो भी नहीं है। दूसरी चीज़ सर, मैं आपको अर्ज़ कर दूँ कि ये बात मैंने बड़ी सोच समझ के क्यों की थी।
उस वक्त सिर्फ डॉक्टर शहबाज गिल अकेला एक अमेरिकन था और गिनती के 2-3 और लोग थे जिनके पास डुअल नेशनलिटीज़ थी, ठीक है जी। उनके लिए बड़ा आसान था और वो हो गया। जस्ट इमेजिन 20 बंदे यूके से, 50 बंदे अमेरिका से, 10-20 बंदे यूके से, अपना कनाडा से, इसी तरह से करते कराते जब 200-250-300 बंदा पूरी दुनिया से दूसरी नेशनलिटीज़ रखने वाला जब पहुंचेगा और इतने सारे लोगों के खिलाफ जब उनको एक्शन उन्होंने किया ना, तब मुतलका रेलेवेंट जितने कंट्रीज है उन्होंने पकड़ के रोल के रख देना, जो मर्जी करके रख लें आप। तो एक कुजा जब पाकिस्तानियों को वो अंदर कर रहे हैं, अच्छा 1-2-3 ओवरसीज हो वो अलग बात है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ इतनी बड़ी मिकदार में, इतनी बड़ी तादाद में जब दुनिया के मुख्तलिफ चैप्टर से जो डुअल नेशनलिटी वाले जब ग्राउंड के ऊपर जाएंगे और जाके जब वो काम करना शुरू करेंगे, उसके बाद जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो एक गूंज पैदा होगी और जो मीडिया की, सोशल मीडिया की और ह्यूमन राइट्स वालों की जब तवज्जो जाएगी, तो ये एक अनोखा बाब खुल जाएगा जो तारीख में पहले भी नहीं, कभी नहीं खुला। तो इसका वजन वो लोग समझ सकते हैं जो 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 चाह जो इस वक्त समझते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर जो इस वक्त जमूद आया हुआ है उसको पाकिस्तान में क़यादत की ज़रूरत है। तो जो पाकिस्तान में जो अगर बैठे हुए लोग अगर वो प्रॉब्लम्स बर्दाश्त कर रहे हैं, तो ये भी तो पीटीआई का हिस्सा ना, मैं भी तो पीटीआई का हिस्सा हूँ, आप भी पीटीआई का हिस्सा है। तो जो जो दूसरे ओहदेदारान बैठे हुए दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में, वो भी पीटीआई का हिस्सा ही है। तो जब अभी अगर कप्तान कह देना कि जी पाकिस्तान के अंदर सारे के सारे जो हैं वो अंडरग्राउंड हो गए हैं, ये बाहर वाले ओहदेदारान आए, मैंने इनको एमएनए एमपी बुलाना, ये भज के अपनी शलवारा भी इतने छड़ के चले जाएंगे, तो उस वक्त खतरे नहीं होंगे। बस यही हम बात कर रहे थे, और अल्फा आपने मुदल्लिल जवाब दिया इस चीज़ का कि ये 200-400 नहीं होंगे इंशाल्लाह। बहुत से लोग इस इंतज़ार में बैठे हुए हैं, तो एक राय कायम की अच्छा, जाए। मुझे लग रहा है ब्रॉड अभी अनकरीब गिरने वाली है। आबिद भाई या तो सो गए हैं, या उनका कोई फ़ोन आ गया है, या मोबाइल उनका स्क्रीन ऑफ हो गई है। फोन आ गया। तो सारे भाई अपना ख्याल रखें। अच्छा अल्फा कोई भाई, कहीं गिरेगा, कोई कहीं गिरेगा, अपनी टांग बाजू में बचाएं सब भाई। अच्छा, ठीक है। जी अल्फा भाई, मैं ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ जी ਸੋਚ ਇੱਕ ਵਾਹਦ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਖਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜੀ ਮੇਰਾ 100 1500 1000 ਤਲਕ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਵਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ 1000 1500 2000 ਬੰਦਾ ਜੇ ਤਲਕ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਖਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਨਏ ਫਲਾਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਐਮਪੀਏ ਫਲਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਲਾਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਖਾਨ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖਾਨ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। आपका मतलब है कि इस मुल्क का छत तो गिर चुका है, दीवारें बाकी हैं, तो खान इसी पर छत भी डालेगा इंशाल्लाह, और अवाम के ज़ोर व शोर से, अवाम के इमरान खान के साथ जुड़ने से ये सब कुछ होगा। तो इसलिए इतनी बड़ी सोच लोग रखते हैं। तो हमें लाला लाला आप ऐसा करें, निजाबत हुसैन भाई बैठे, उनको बात करने दें। हाँ जी, ये क्रॉस नए टॉक। आए हैं, बहुत जी जी, ज़बरदस्त। हाँ थैंक यू। जी, नजात हुसैन भाई, आप इस पर क्या कहते हैं? प्लीज़ अपनी राय दीजिए। अस्सलाम वालेकुम फॉर एवरीवन। वालेकुम सलाम। बात तो ये है कि ये अगर नून लीग तो ऑलरेडी वो सेलेक्ट में है ना, अगर वो जीत भी जाए ना, ये 3-4 महीने से पहले, क्योंकि उसको आवाम की सपोर्ट हासिल नहीं है, 3-4 महीने से नहीं चलेगा, क्योंकि आवाम का सपोर्ट भी चाहिए। और दूसरा बात यह है कि आवाम जो है, एक आदमी या 1000 आदमी जो खड़ा हो जाए, हर आदमी खड़ा हो जाए,
تو پھر یہ تبدیلی آ سکتا ہے. اگر میں کہوں کہ میں کھڑا ہوں گا، آپ کہے کہ تم کھڑے ہوں گے، پورا پاکستان کھڑا ہوگا، یہ تبدیلی آ سکتا ہے. باقی 500 یا 1000 یا 1 لاکھ آدمی سے تو یہ تبدیلی نہیں آ سکتا. اور ہمارے عوام کی آپ کا وہ خود سوچ لے کہ 9 مئی کا واقعہ جو ہوا اس کے بعد عوام بالکل خاموش ہے اور کوئی لیڈرشپ نہیں ہے کہ باہر آ سکے. اچھا، میں صرف تھینک یو. ایک بات ایڈ کر دوں الفا بھائی کے لیے بھی، باقی لوگوں کے بھی لیے، کہ جو کراچی کی ٹیم ہے اس کی ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری ہے نادیہ خان، وہ میرے ساتھ رابطے میں ہے. اس طرح سرتاج گل کی ٹیم جو ہمارے لیے ہی وہ وال سٹکرنگ کر رہے ہیں، تو ان سے میں نے لائیو پروگرام کیا تھا کیونکہ انہوں نے کراچی کا جلسہ اناؤنس کیا ہوا تھا اسی ٹیم نے، اور اس میں اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے. تو پھر جب کینسل ہوا ہے تو میں نے ان کے ساتھ لائیو پروگرام کیا ہے، میں آپ لوگوں سے شیئر کر دوں گا. ابھی میں نے اسے ٹک ٹاک میں نہیں ڈالا. تو آپ اسٹوڈیو وہ میری بہن جو بیٹھی ہوئی تھی اس نے ایک بڑی زبردست بات کی. میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا میری بہن جس طریقے سے انہوں نے ادھر پولیس وینیں بھی کھڑی کی ہیں اور کراچی میں، تو اس نے مجھے آف اسٹوڈیو کہا کہ فہیم بھائی لوگ اتنے تپے ہوئے ہیں کہ جس دن الیکشن ہوا وہ نکلیں گے، وہ سارے الیکشن کی ذہن بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. جو آپ بات کر رہے ہیں نا بالکل صحیح ہے کہ ہمارے لوگ نکلے نہیں، لیکن انہوں نے جیسے یہاں کہہ لیں ایکسکیوز یا واٹ ایور اٹ از، انہوں نے